درود تنجینا کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجنے کا حکم۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ سوال کیا گیا ہے کیا درود تنجینا پڑھنا جائز ہے؟ اس کے الفاظ کچھ یوں ہیں: اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد صلاة تنجینا بها من جمیع الاحوال والآفات وتقضی لنا بها جمیع الحاجات وتطہرنا بها من جمیع السیئات وترفعنا بها عندك اعلی الدرجات وتبلغنا بها اقصى الغایات من جمیع الخیرات فی الحیات و بعد الممات۔ اس کی فضیلت میں بیان کیا جاتا ہے کہ ایک نابینا شخص جس کا نام صالح موسیٰ تھا، وہ اپنا واقعہ بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں: میں کشتی میں سوار تھا اور کشتی ڈوبنے لگی اور مجھے اسی دوران نیم بیداری کی حالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوئی، تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے مجھے اس درود کے الفاظ سکھائے اور فرمایا: تمام کے تمام مسافر اپنی اپنی کشتی پر رہتے ہوئے اسے 1000 بار پڑھیں۔ تو ابھی مسافروں نے اس پر عمل کرتے ہوئے 300 بار ہی پڑھا تھا کہ اللہ رب العزت نے اس درود کی بدولت پوری کشتی کو بچا لیا۔ یہ درود تنجینا فاکہانی متوفہ 734 ہجری کی کتاب الفجر المنیر میں موجود ہے، تو کیا یہ صحیح ثابت ہے؟ رہنمائی فرما دیں۔ الجواب بعون الوہاب۔ اول، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھنے کے لیے بنائے گئے یہ الفاظ خود ساختہ ہیں، احادیث اور آثار میں اس کا کوئی وجود نہیں ملتا۔ ان الفاظ کو صاحب کتاب نزہۃ المجالس و منتخب النفائس صفحہ نمبر 284 مؤرخ اور ادیب عبد الرحمن بن عبد السلام صفوری متوفہ 894 ہجری نے ذکر کیا ہے۔ اسی طرح مالکی فقیہ عمر بن علی بن سالم فاکہانی نحوی متوفہ 734 ہجری نے اپنی کتاب الفجر المنیر صفحہ نمبر 31 اور 32 میں اس واقعے کو ذکر کرتے ہوئے لکھا ہے: مجھے صالح موسیٰ الضریر رحمہ اللہ نے بتلایا کہ وہ ایک بار سمندری سفر کے لیے کشتی میں سوار ہوئے تو راستے میں سمندری طوفان نے ہمیں گھیر لیا۔ اس نوعیت کے سمندری طوفان سے کوئی ہی بچ سکتا ہے، تو لوگوں نے موت کے خوف سے چیخ و پکار شروع کر دی۔ وہ کہتے ہیں کہ اسی دوران میری آنکھ لگ گئی اور میں سو گیا۔ مجھے خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام مجھے فرما رہے تھے: کشتی کے تمام مسافروں سے کہو کہ 1000 بار یہ دعا درود تنجینا پڑھیں: اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا صلاة تنجینا بها من جمیع الاحوال والآفات وتقضی لنا بها جمیع الحاجات وتطہرنا بها من جمیع السیئات وترفعنا بها عندك اعلی الدرجات وتبلغنا بها اقصى الغایات من جمیع الخیرات فی الحیات وبعد الممات۔ وہ کہتے ہیں کہ میں فوری اپنی نیند سے بیدار ہوا اور کشتی میں سوار تمام لوگوں کو اپنا خواب سنایا، تو ابھی ہم نے تقریباً 300 بار ہی اس درود کو پڑھا تھا کہ ہمیں نجات مل گئی۔ واقعہ بیان کرتے ہوئے تقریباً اسی طرح کے الفاظ بیان کیے۔ اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ڈھیروں درود و سلام نازل فرمائے۔ اب یہ بات تو سب کو معلوم ہے کہ خوابوں سے شرعی احکامات یا فضائل ثابت نہیں ہوتے، لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ان الفاظ میں درود پڑھنے کی فضیلت خواب سے کشید کرنا جائز نہیں ہے۔ دوسری جانب اللہ رب العزت کی شریعت تو مکمل ہو چکی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں: الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ میں نے آج تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اور میں نے تم پر اپنی نعمت مکمل کر دی اور میں نے تمہارے لیے اسلام کو بطور دین پسند کر لیا ہے۔ سورۃ المائدہ آیت نمبر 3۔ اور یہ مکمل دین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوری دیانتداری کے ساتھ ہم تک پہنچایا، اس میں کسی بھی قسم کی کمی نہیں کی۔ اس لیے مسلمان کے لیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صحیح ثابت شدہ تعلیمات پر عمل کرنا ہی کافی ہے۔ مسلمان کو کسی بھی نئے طریقے عبادت یا کسی عبادت کا استحباب خوابوں سے ثابت کرنے کی ضرورت ہی نہیں رہتی، کیونکہ ایسی دعائیں صحیح ثابت ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تکلیف یا پریشانی کے وقت میں پڑھا کرتے تھے، جیسے کہ بخاری اور مسلم میں سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شدت تکلیف کے وقت فرمایا کرتے تھے:
لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم لا الہ الا اللہ رب السماوات والارض ورب العرش العظیم۔ اللہ رب العزت کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، وہ بہت عظیم اور نرمی والا ہے۔ اللہ کی سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہی آسمانوں اور زمین کا پروردگار ہے، وہی عرش عظیم کا رب ہے۔ اس حدیث کو امام بخاری حدیث نمبر 6345 اور امام مسلم حدیث نمبر 2730 نے روایت کیا ہے۔ نیز صحیح مسلم میں لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم لا الہ الا اللہ رب السماوات والارض ورب العرش الکریم کے الفاظ ہیں۔ اسی طرح جامع ترمذی حدیث نمبر 3524 میں سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کوئی معاملہ پریشان کرتا تو فرماتے یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، اے ہمیشہ سے زندہ اور ہمیشہ قائم رہنے اور رکھنے والے، تیری ہی رحمت کے واسطے سے میں تجھ سے مدد کا طلبگار ہوں۔ اس حدیث کو البانی رحمہ اللہ نے صحیح ترمذی میں حسن قرار دیا ہے۔ اس لیے مسلمان کو ہر وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کرنی چاہیے، دینی معاملات میں نت نئے امور ایجاد کرنے سے بچنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے راضی ہو، آپ فرما گئے تھے کہ اتباع سنت کو اختیار کیجئے، بدعت کے پیچھے نہ چلیے، کیونکہ سنت ہی تمہیں کافی و وافی ہے۔ سنن دارمی حدیث نمبر 205۔ اللہ رب العزت سے دعا گو ہیں کہ ہمیں بہترین گفتار اور بہترین کردار کا حامل بنا دے، آمین۔ واللہ تعالی اعلم۔ اسلام کیو اے ریکارڈنگز، مؤسسۃ الشیخ محمد صالح المنجد، المملکۃ العربیۃ السعودیہ، فتویٰ نمبر 128801۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔